بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، جمعہ جو ہے وہ آج سارا دن خبروں سے سرگرم رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں ان چیمبر سماعت ہوئی، پھر ان کیمرہ اجلاس پارلیمنٹ کا تھا، وہاں پہ آرمی چیف کی آمد ہوئی۔ لیکن ناظرین، جو پارلیمنٹ سے آنے والی خبریں، وہاں پہ آرمی چیف نے جو خطاب کیا ہے اس کا ہر پارٹی جو ہے اپنا اپنا مطلب نکال رہی ہے۔ چونکہ آرمی چیف نے جو خطاب کیا کوئی نئی بات نہیں تھی، اس میں کہ وہی جو ہمارے آئین میں درج ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، لیکن آج تک کسی نے مانا ہے؟ ویسے عوام جو ہے طاقت کا جو سرچشمہ ہے انہی کو مانا جاتا ہے اور انہی کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا جو طرز عمل سامنے آیا ہے کہ آرمی چیف کی تقریر سے پہلے وہ چلے گئے تھے، لیکن جب آرمی چیف کی تقریر اختتام کے قریب تھی تو دونوں باپ بیٹا واپس بھی آ گئے تھے۔ اور ناظرین، پارلیمنٹ سے ملنے والی جو اطلاعات ہیں کہ جب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں تو پی ڈی ایم والوں نے 19 منٹ تک تقریباً جو ہے ڈیسک بجا کے ان کا خطاب کیا ہے، یعنی پورا زور لگایا کہ آرمی چیف صاحب کوئی ایسا بیان دیں جس سے جو ہے سپریم کورٹ جو ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹے۔ لیکن انہوں نے بالکل اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے وہاں پہ جو تقریر فرمائی ہے تو اس سے نہ تو انہوں نے سپریم کورٹ کو کوئی ایسا پیغام دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے کسی اور پارٹی کو ایسا کوئی پیغام دیا ہے، نہ ہی انہوں نے پی ڈی ایم کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں، آئین کا کھلواڑ کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ در حقیقت اندر کی خبریں تو یہ ہیں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بالکل پی ڈی ایم پہ یہ واضح کر چکی ہوئی ہے کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ آئین کی آواز خواہ سپریم کورٹ سے آئے گی یا پارلیمنٹ سے آئے گی تو وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور خود پارلیمنٹ کے اندر سے جب یہ مذمتی قرارداد آج منظور کی گئی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کیا جاتا ہے، تو مذمتی قرارداد جو ہے کیا اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ رد ہو گیا؟ سپریم کورٹ کے ان چیمبر جو آج سماعت ہوئی، وہاں پہ گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ پیر 18 اپریل تک وہ پابند ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 21 ارب روپیہ ادا کرنے کے، اور الیکشن کمیشن یہ 21 ارب روپیہ لینے کے بعد جو ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کے انتظامات کرے گا۔ اور ناظرین، اسی اس میں 9 صفحات پہ مشتمل سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس حکم نامے کو حتمی سمجھا جائے، یعنی اس کے بعد یہ انہوں نے کہا ہے کہ مزید پھر اس کے بعد کارروائی شروع ہو جائے گی۔ اور آصف علی زرداری صاحب کا اس حوالے سے ایک انٹرویو بھی سامنے آ گیا ہے کہ شہباز شریف کی نااہلی کی صورت میں سندھ کا ڈومیسائل رکھنے والا جو ہے کوئی نوجوان جو ہے وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو نیکسٹ وزیر اعظم ہو جائیں اگر شہباز شریف نااہل ہوتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آصف علی زرداری اپنے بیٹے کو محدود مدت کے لیے 2 یا 3 ماہ کے لیے قربانی کا بکرا بنائیں گے کہ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ البتہ ان کے پاس اور کافی کھیپ موجود ہے، جس طرح انہوں نے تھوڑی سی باری راجہ پرویز اشرف کو لے کے دی تھی سید یوسف رضا گیلانی کے نااہلی کے بعد۔ لیکن آج جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو جو ہیں آرمی چیف کی آمد پہ پارلیمنٹ پہ کچھ اکھڑے نظر آئے، اور وہاں پہ جو موجود لوگ تھے انہوں نے بتایا بھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب پارلیمنٹ سے گئے تھے آرمی چیف کی آمد کے بعد تو وہ کافی غصے میں دکھائی دیتے تھے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر کے لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کس بات کا غصہ تھا، لیکن وفاقی دارالحکومت میں کافی زیادہ سیاسی کھچڑی بن رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ اب نون لیگ سے کچھ زیادہ انہیں امیدیں وابستہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں پنجاب میں بھی ان کو کچھ مل جائے اور سندھ میں بھی ان کو کچھ ریلیف مل جائے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں۔ سیاست میں چونکہ سب کچھ ممکن ہے اور یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن آصف علی زرداری آج اس پی ڈی ایم کی ان کیمرہ میٹنگ کے بعد مظفر آباد روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں بھی چونکہ نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے کھچڑی بنی ہوئی ہے، اور آصف علی زرداری وہاں بھی اپنا جادو جگانا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہاں ان کی پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے، کیونکہ وہاں پہ سردار تنویر جو ہے وہ نااہل قرار پا چکے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کشمیر سے لے کے اسلام آباد تک، پنجاب اور خیبر پختونخوا تک جو ایک سیاسی طوفان برپا ہے، یہ آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگا۔ لیکن آرمی چیف کے خطاب کے بعد ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ آرمی کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہے، اور نہ ہی پاک فوج ایسا کوئی چاہتی ہے، اور نہ ہی پاک فوج نے پی ڈی ایم کو کوئی ایسا ہی حوصلہ فضا جو ہے وہ باتیں کی ہیں ان کے ساتھ کہ جناب کام چک کے رکھو، کیونکہ اگر کام چک کے رکھنا ہوتا
ہن تک مولانا فضل الرحمان سمیت باقی دیگر جو ان کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں. چونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف کے اوپر اندر سے پارٹی کے اندر بھی بڑا پریشر ہے کہ جناب ہم ایسے کھڈے کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری تباہی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نااہلی میں ہم میں سے کہیں ایک کو جیل بھی جانا پڑے. تو ناظرین یہ پارٹی کے اندر ہے، اور بظاہر وہ بڑکیں بھی مار رہے ہیں خواجہ آصف جیسے لوگ جو ہیں کہ جناب ہم یہ کر دیں گے. حالانکہ مذمتی قرارداد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھاری ثابت نہیں ہوئی. اگرچہ آج صبح سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک فیک نیوز بھی چلوائی گئی کہ ججوں کے درمیان جو ہے وہ ہاتھا پائی ہونے کے ایسی خبریں آئی ہیں، لیکن پھر سپریم کورٹ سے ایک شام کو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. اور ہم نے اپنے طور پہ بھی سپریم کورٹ کے ذرائع سے جو وہاں پہ ججز کالونی میں جو سیکورٹی پہ مامور لوگ ہیں ان سے بھی چیک کیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں. لیکن چونکہ پی ڈی ایم میں کاریگر لوگ موجود ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایسی انارکی پھیلا کے، ایسی جعلی خبریں پھیلا کے جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کیا جائے، اپنے کارکنوں کو مطمئن کیا جائے. چونکہ اب ان کا سفر جو ہے وہ سیاسی شہادت کی طرف شروع ہو گیا ہے، اور ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم عوام کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دی گیا. حالانکہ یہ ان کا بیانیہ کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ لوگ آئے تھے، پھر جس طریقے سے انہوں نے عوام کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونکا ہے. اور ناظرین یہ جو آٹا سکیم ہے، یہ آٹا سکیم جو ہے وہ سب سے بڑا اس حکومت کے گلے پڑے گا. 54 ارب روپے کا یہ آٹا سکیم ہے، جس میں سب سے زیادہ جو ہے شوگر ملوں والوں نے پیسے کمائے ہیں. یہ بڑا ایک اور سکینڈل ہے، اس کا ہم آپ کو اگلے چند پروگراموں میں بتائیں گے کہ کس کس کو نوازا گیا ہے اور عوام کے نام پر کہاں کہاں یہ ڈاکہ مارا ہے. اب یہ دیکھیں کہ 54 ارب روپے کی فلور ملوں کو ادائیگی ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف کہتے ہیں جی الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن آج تو سپریم کورٹ نے بالکل دو ٹوک حکم جاری کر دیا ہے کہ 18 اپریل بروز پیر تک یہ پیسے وہ جاری کرنے کے پابند ہیں، اور نہ کیے گئے تو پھر اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو جائے گی. اور چونکہ بھرپور کوشش ہے شہباز شریف کی کہ وہ نااہلی سے بچ جائیں اور ان کی بھتیجی کی یہ خواہش پوری نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ میں جو ایک درخواست مولوی اقبال حیدر کی آئی ہے، مولوی اقبال حیدر نے اپنی درخواست میں وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ مریم بی بی کو بھی لپیٹ لیا ہے. اور آج پنجاب میں اگر آپ کے پاس یہ خبر آ چکی ہوگی کہ پنجاب میں جو کاغذات نامزدگی مریم بی بی کی طرف سے جمع کروائے گئے تھے ان کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے. لہٰذا جو خبریں آ رہی ہیں مختلف عدالتوں سے، چونکہ ہماری عدالتوں کا موڈ بھی بتاتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو عمران خان کو بھی کل انہوں نے ویڈیو لنک پہ لینے کی اجازت دی تھی، اور آج ان کی جو ہے حفاظتی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے. یعنی جو پریشر ایک ماہ پہلے عمران خان پہ تھا یا ان کی پارٹی کے لوگوں پہ تھا، اب وہ پریشر کم ہونا شروع ہو گیا ہے. لہٰذا یہ وہ آثار ہیں جس نے پی ڈی ایم کے قدم اکھاڑ رکھے ہیں، یہ وہ آثار ہیں جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان پریشان ہے. لیکن اگر کوئی پریشان نہیں ہے تو وہ ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری. وہ کسی اور وجہ سے غصے میں ہے، اور وہ کسی اور بڑے ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ساری گیم فٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اپنا ہی ٹارگٹ حاصل بھی کر لیں، کیونکہ ایسی خبریں موجود ہیں کہ وہ طاقتور حلقوں میں اپنی پوزیشن کو مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ جس طرح ماضی میں انہوں نے سندھ پہ اپنا قبضہ برقرار رکھا ہے اور طاقتور حلقے ان کے ساتھ رہیں اور وہ سندھ پہ اپنا قبضہ برقرار رکھیں، اور رفتہ رفتہ جو ہے وہ پنجاب کی طرف بھی آ جائیں اور یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا ریوائیول ہو جائے. لیکن آصف علی زرداری کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو اس حال تک لے گئے ہیں جہاں پہ شاید اگلے 5-10 سال مسلم لیگ وہاں پہ نہ پہنچ پاتی، لیکن انہوں نے یہ ایک سال کے اندر اندر مسلم لیگ کا جو بیڑا غرق کیا ہے، اس کا جو ہے جتنا سلام پیش کیا جائے آصف علی زرداری کو اتنا ہی کام ہے، کیونکہ یہ کام صرف آصف علی زرداری ہی کر سکتے تھے. اور دوسری طرف سے عمران خان نے جو پے در پہ جلسے کیے تو انہوں نے پنجاب کا جو ووٹ بینک ہے وہ سارے کا سارا اس کے اوپر اپنا قبضہ جما لیا ہے. تو ناظرین یہ دو آج سپریم کورٹ میں ایک ان چیمبر جو سماعت ہوئی اس پہ 21 ارب فوری طور پہ الیکشن کمیشن کو جاری کرنے کے آرڈر ہوئے ہیں. اس پہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تلملائی ہوئی ہے، پہنچ جل رہے ہیں ان کے، اور آج پی ڈی ایم کے لوگوں کو روزہ بھی بہت زیادہ لگا ہے. یہی وجہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تھا، اور یہ سپریم کورٹ کا حکم آیا نماز جمعہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم نے گھبرائی ہوئی پی ڈی ایم نے مذمتی قرارداد بھی منظور کر ڈالی. تو یہ آج دو بڑی خبریں تھیں جن پہ پورے ملک کے عوام کی نظریں لگی ہوئی تھیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.